أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حضرات محترم، پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو توفیق دیا پھر آپ لوگوں کے ساتھ آج رات جو دوسرا ماہ رمضان کی رات ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دعائیں کیے تھے خداوند عالم کے درگاہ سے جو مانگ چکے تھے، اس میں سے کچھ جو بتا دیا، امن اور ایمان کے بارے میں آپ سب لوگوں کو بتا دیا۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو سمجھایا تھا کہ امنیت ہونا چاہیے، جس جگہ پہ امنیت نہ ہو اس جگہ پہ ہم عبادت کر نہیں سکتے ہیں، اس جگہ پہ اچھے طریقے سے آرام کے ساتھ راحت کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا بتایا ایمان جو ہے انسان کے وہ قوی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسرا جو چیز ہے والسلام، انسان کے سلامت بھی ہونا ضروری ہے، جسم بھی سلامت ہو یا دین سلامت ہو، عقیدہ سلامت ہو، فکر سلامت ہو، یہ سب کچھ کے بارے میں بتا دے رہے۔ جس طریقے سے سورہ مریم میں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کے پاس 3 سلامت تھے۔ سب سے پہلا ولادت کے سلامت، اور اس کے بعد مرنے کے سلامت، اس کے بعد حشر کے سلامت۔ یہ 3 چیز جو حضرت عیسیٰ کے پاس تھے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جب اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے باپ نہیں تھے، بلکہ پھر بھی وہ اس وقت سلامت تھے۔ اور دوسرا، اس دنیا میں آنا ہم اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد جو قیامت تک، جو مرنے تک جو چیزیں ہیں وہ ہم اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایک انسان ایک سنت کو کیسے رکھتے ہیں کہ میں اس دنیا میں اچھے کام کروں یا نہ کروں، میں اس دنیا میں اچھے کام کروں یا نہ کروں۔ اگر اچھے کام کیا تو جب اس دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہمارے لیے دعا کرے گا اور ہماری اچھائی بولے گا۔ نعوذ باللہ، اگر میں اس دنیا میں برا رہا تو لوگ میرے پیچھے برا بلا کہیں گے، کاش یہ نہیں ہوتے تھے۔ نعوذ باللہ، نفرین کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے سلامت اور اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ مسلمان ہونا، خداوند عالم کے درگاہ میں تسلیم ہونا، تسلیم محض ہونا۔ اسلام کے بارے میں ہے سلم المسلمون من ید و لسانہ، یعنی لوگ ہمارے ہاتھ سے اور ہمارے زبان سے سالم رہے، اسی چیز کو اسلام کہا جاتا ہے۔ خدا کو اطاعت کرنا، جو خدا نے نہیں کیا اس کو بجا نہ لانا۔ اور بعض جگہوں پہ بتایا ایمان اسلام کے اوپر ہے۔ اسلام بمعنی شہادتین ہے، اسلام بمعنی تسلیم ہے، تسلیم خداوند عالم ہونا۔ کبھی کبھی یہ تسلیم ہونا ایمان سے بلند ہے۔ جس طریقے سے روایت میں ملتا ہے کہ ابو طلحہ انصاری جب شادی کرنے کے لیے رشتہ بھیجا، ام سلیم آپ سب لوگ شاید جانتے ہوں گے، ام سلیم انس بن مالک کے ماں ہے، انس بن مالک کی ماں ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ ابو طلحہ آنے کے بعد، جب یہ انس کے بارے میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں، جب رسول خدا مدینہ میں آنے کے بعد ہر کوئی رسول خدا کے پاس کوئی گفٹ لے کے جاتے تھے، کوئی اپنا اشعار بتا دیتے تھے رسول خدا کے مدح میں۔ اور یہ ام سلمہ کے پاس کچھ نہیں تھے، لیکن ام سلیم نے یہ حضرت
ام سلیم نے انس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے رسول خدا کے پاس لے کے گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا آپ کا غلام جب تک آپ مدینے میں ہے یہ آپ کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 10 سال سفر میں حضر میں یہ انس رسول خدا کے ساتھ رہے، لیکن اگر تاریخ کو ہم اور آپ دہرائیں تو اس میں ملتا ہے کہ یہ انس نے اخیر میں مولا امیر المومنین کے ولایت سے دفاع کرنے کے لیے کمی کیا۔ جو بھی ہے بہرحال یہ جو ابو طلحہ انصاری نے رشتہ بھیجا، کہا کہ جو بھی کچھ مانگے ہم اس کے مہریہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ عورت جو اچھی عورت تھی تو ان کے بہت سے لوگ آتے تھے رشتہ کے لیے۔ انہوں نے ابو طلحہ سے یہ کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا ہوں، ایک چیز چاہتا ہوں کہ تو اسلام کو قبول کرے، یہی میرا مہریہ، اور اگر آپ اسلام کو قبول کریں تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھ لیجئے عزیزان محترم، ایک مومنہ عورت اپنا مہریہ کو قرار دیا، کیا؟ اسلام۔ یعنی اس زمانے میں جو ہم اور آپ شادی کر رہے ہیں کہ فلانی کا گھر والے ہونا چاہیے، فلان یعنی خوبصورت گھر ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے باور دینی کیا ہے، وہ دین کتنا سمجھتے ہیں، اس کے دین کتنا سمجھ میں آتا ہے، اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ بہت سے مشکلات اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو شادی کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، بلکہ اس کے دین کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دعا مانگے رسول خدا، والعافیت المجللہ، اس عافیت کے بارے میں، یہ سلامت سے اوپر ہے، سلامتی الگ چیز ہے، عافیت الگ چیز ہے، جو امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں جا کر کے آپ لوگ دیکھ لیجئے، دعا 23 میں بتایا کہ بار اللہ اس طریقے سے ہم عافیت چاہتے ہیں۔ یہ جو عافیت ہے بہت بڑی نعمت ہے جو خداوند عالم کے درگاہ سے مانگنا چاہیے۔ اور چھٹا چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہا خداوند عالم کے درگاہ میں، چھٹا چیز جو چاہا جو وہ ہے کہ انہوں نے دعا مانگے دفاع الاسقام، یعنی ہر بیماری سے ہمیں دفع کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے، یعنی بیماریوں کو ہم سے دور کر لیجئے کہ ہم اس مہینے میں بیمار نہ رہیں، بلکہ آپ کے درگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں صحت اور سلامتی عطا فرما۔ درحالی کہ مرض جسمی اور روحی بیماری دونوں کو کہتے ہیں، لیکن اسقام جو جسمی بیماری ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن آخر الامر میں پیغمبر خدا نے دعا فرمایا وَالْعَوْنَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، بار اللہ ہمیں توفیق دیجئے، ہمیں مدد کیجئے کہ نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، اور اس مہینے کے فیوزات میں سے، اس مہینے کے جو کامیابیاں ہیں اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما، سیرے یا ائمہ اطہار کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر اس مہینے میں ہم اور آپ کے گناہ معاف نہیں ہوا ففی ای شہر یغفر، پھر کس مہینے میں ہم اور آپ کے گناہ معاف ہوگا۔ اسی طریقے سے امام سجاد یہی مہینوں کے پہلے آغاز میں فرما رہے اللہم الہمنا معرفت فضل و اجلال، حرمت اس مہینے کے حرمت ہمیں پہچانواؤ، اور اس مہینے کے رات اور سحر میں جب دعا کر رہے ہیں اور فرشتہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہ مت کہے کہ میں سحر کے لیے نہیں اٹھتا ہوں اور بغیر سحری میں روزہ رکھتا ہوں، درحالی کہ روایت میں ملتا ہے کہ سحر کے وقت انسان اٹھے بلے یعنی کھجور کے جو آدھا ہے وہ بھی کھا لے کافی ہے، اس لیے کہ
روایت میں ملتا ہے کہ سحر میں صرف یعنی اس سحر کے وقت اٹھنا بھی الگ موضوعیت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ جبرائیل ماہ رمضان کے پہلے مہینے کے وقت پہ ایک فلیگ کو رکھتا ہے، ایک پرچم کو اٹھاتا ہے جس پہ لکھا ہے طوبی لأمة ینادون بالاسحار، وہ خوشا بحال ان لوگوں کے لیے جو سحر کے وقت اس درگاہ الہی پہ راز و نیاز کر رہے ہیں، اس درگاہ الہی پہ ہاتھوں کو بلند کر کے مانگ رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، آج کے موضوع ہے موضوع حیا۔ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ شخص بے حیا ہے، دیکھو یہ بہت باحیا ہے۔ یہ حیا کیا ہے؟ حیا کون سی صفت ہے؟ حیا ایسی صفت ہے کہ اس کے ساتھ تقوی اور ورع اور اس کے ساتھ خوف آ جاتے ہیں۔ حیا سبب الی کل جمیل، حیا ہر نیکیوں کو ساتھ لے کے آتا ہے۔ جو اگر ہم حیا کو تربیت دیں اپنے گھر پہ، اپنے جامعے میں، پھر لازم نہیں ہے کسی کو بولیں کہ آپ حجاب کرو، آپ کیوں چادر نہیں پہنتی ہے، تو اس طریقے سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیا دوسروں کو احترام کرنے کے لیے حیا، جس کے حیا ہو عفت کلام، یعنی اس کے کلام میں بھی حیا ہوگا، بے حیائی نہیں ہوگا، اس کے منہ سے جو بھی نکلے نعوذ باللہ ایسے نہیں ہوگا، حیا کے ساتھ بات کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت بہترین حدیث ہے کہ سارے انبیاء ایک جملے میں جمع ہو گیا، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر آپ کو حیا نہیں ہے، آپ کو شرم نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے کر لو۔ اذا لم تستحی یعنی خداوند عالم کے درگاہ پہ جب خجالت زدہ نہ ہو، جب وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے ہوں گے تو وہ کچھ بھی کرے گا، کوئی بھی مرض، کوئی بھی کسی کے اس کے ہاتھ پیر بند نہیں ہوگا، وہ جو بھی کرے گا۔ روایت میں من حرم الحیا، اگر کسی وہ حیا سے محروم ہو جائے، اس کے پاس جو حیا نہیں ہوگا، فہو شر کلو، سارے شر یہی ہے کہ جس کے پاس حیا نہ ہو۔ کبھی کبھی حیا کسی کے پاس 10 درجے ہوتا ہے، کسی کے پاس 50 درجے ہوتا ہے، لیکن اگر جس کے پاس حیا نہ ہو، وَإِن تَعَبَّدَ وَتَوَرَّعَ، اگر وہ حیا نہ ہو، وہ نماز بھی کیوں بجا نہ لائے، کیوں وہ ورع بھی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی اس کے رفتار اور کردار میں حیا جب نہ ہو تو شر ہی شر ہوگا۔ ائمہ معصومین سے ملتا ہے کہ منافق کے بارے میں تو ہر جگہ پہ قرآن پہ منافق کے برائی کیا ہے، تو ایک جگہ پہ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم، اگر پیغمبر اکرم یہ منافق کے لیے طلب مغفرت کرے تو اس کے نفاق کی وجہ سے یا رسول اللہ آپ سے یہ طلب مغفرت کو نہیں لیا جائے گا۔ قرآن کریم میں آیات متعددہ ہے، 10 سے لے کر تقریباً 12 سوروں میں یہ نفاق کے بارے میں اختصاص دیا گیا، جس طریقے سے سورہ منافقون ہے قرآن کریم میں۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی منافق کے بارے میں فرماتے ہیں اگر اس کے پاس حیا ہو، میں پیغمبر امید رکھتا ہوں، یعنی رجا امید کو کہتے ہیں، ارجل المنافق ہے کہ منافق کے لیے امید رکھتا ہوں، اگر اس کے پاس یستحی، اگر وہ حیا ہو، مادامی کہ اس کے پاس حیا ہے، بالاخره وہی حیا اس کے نفاق کو مٹا دے گا، اس سے نفاق لیا جائے گا، اس کے گناہ کو مٹا دے گا۔
روایت میں ہے کہ انبیاء کے جو سخنان کو ایک ہی جگہ پہ جو جمع کریں گے، جس طریقے سے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام جب مالک اشتر کو مصر کی طرف بھیجے، لیکن مصر پہ پہنچنے سے پہلے شہید کیا گیا، اور میرے مولا نے کچھ خط لکھے مالک اشتر کو، اگر ہم اور آپ جا کر کے دیکھ لیں نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 3 پہ، اسی جگہ پہ ہے کہ مالک اشتر نے میرے مولا امیر المومنین نے مالک اشتر کو کیا لکھے تھے. جو حقوق دان ہے اس دنیا میں، اس نامے یعنی ابھی تک بھی تازہ ہے میرے مولا امیر المومنین کا، کہ اس نے لکھا تھا کہ اگر کوئی اپنے دم و دستگاہ میں اپنے حکومت کے اندر اپنے کام کرنے کے جو آپ کے ساتھ جو کام کرنے والا ہے ان کو اگر چننا ہے تو 2 چیزوں کو ضرور دیکھ لینا، تجربت سے والحیا، یہ نہ ہو کہ پہلے سے وہ کچھ نہیں جانتا ہو، یعنی آئیں اور آپ کے پاس کام سیکھیں. نہیں، ضروری بات ہے کہ انسان بھی اگر کسی کمپنی میں بھی کسی کو لینا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس نے کتنے جگہوں پہ کام کیا ہے، اس کے پاس کیا فن ہے، اس کے پاس کیا خصوصیت ہے، پھر اس کو لے لے گا. اسی طریقے سے میرا مولا امیر المومنین نے کہا کہ اس کے پاس تجربہ کتنا، والحیا، حیا اس کے پاس ہونا ضروری ہے. یہ جو 2 صفت ہے در حال کے کام کرنے کے لیے تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، صبر بھی ہے، علم بھی ہے، اور میرے مولا امیر المومنین نے ان دونوں چیزوں پہ دھیان دینے کو بولا، ایک تجربہ اور ایک حیا. کیسے حیا ظہور ہوگا، حیا کہاں پہ ہے، کس طریقے سے لوگوں کے حیاؤں کو ہم کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، تو ملتا ہے کہ سب سے پہلے جو بروز حیا ہے، حیا اس چیز سے وہ ہوگا، وہ ہے آنکھ. حدیث میں موضع الحیا العینان، موضع حیا عینان ہے، دونوں آنکھیں ہیں. جس طریقے سے روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان اور داؤد کے بارے میں، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان تھے جو علم نبوت رکھتے تھے، دونوں کے بارے میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دونوں کے پاس علم ہے، دونوں عالم تھے. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کو پیغمبری مل رہے، بلکہ نہیں، بلکہ وہ لیاقت رکھتے ہیں اس پیغمبریت کا یا اس نبی ہونے کا، یا پسر امام جو امام ہے اس لیے اس کو امام ہونا چاہیے، نہیں. اور اسی کے بارے میں ملتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، ہر 2 عالم تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے بھی خداوند عالم کے درگاہ پہ تقاضا کیا، کہا کہ بار الہ کہ میری نسل سے نبوت کو رکھ لیجئے، تو بصورت مطلق کے طور پر خداوند عالم نے نہیں مانا، کہا کہ جو نبوت ہوگا، جو ظلم اور گناہ اور عصیان اس کے زندگی میں نہ ہو، یعنی وراثت نہیں ہے بلکہ امامت یا نبوت ملنا لیاقت ہے. کبھی کبھی کسی کے امام کے بھائی امامت پہ پہنچے، یا کبھی نبیوں کے بیٹے کبھی نبی نہیں تھے، تو یہ اتفاق تاریخ میں آیا ہے. تو حضرت سلیمان نے، خداوند عالم نے حضرت داؤد سے کہا حضرت سلیمان سے 14 سوال کرے. ان سوالات میں سے یہ ہے کہ بہار میں یہ روایت ملتا ہے 58 آخر صفحے میں، تقریباً صفحہ نمبر 331 یا 332 پہ یہ روایت ملتا ہے کہ 14 سوال انہوں نے کیا. سب سے پہلا سوال جو حضرت داؤد نے کیا، این موضع الحیا، موضع حیا، موضع باطل، این موضع الکسب، موضع کسب کہاں پہ ہے. تو انہوں نے جواب میں دیا جو موضع الحیا العینان، حیا کے جو موضع ہے وہ آنکھ ہے. یہ آنکھوں سے جو
شروع ہوگا بے حیائی، کسی یہ آنکھوں سے جب نعوذ باللہ کسی نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں، کسی نعوذ باللہ سی ڈی یا فوٹو یا غلط تصویروں کی طرف جب دیکھتے ہیں تو یہ آنکھیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سورہ قرآن پہ آپ لوگ دقت کریں، جو بتایا گیا جس گھر پہ سورہ نور پڑھایا جائے اس گھر میں حیا آئے گا۔ میری ماں بہنیں سن لیجئے کہ حسنوا نساءکم، اپنے عورتوں کو یہ سورہ پڑھنے کو بتائیے کہ سورہ نور اپنے گھر میں پڑھے، اپنے زندگی میں مال کو، اپنے ناموس کو اس سورہ کے ذریعے حفظ کرے۔ البتہ صرف قراءت نہیں ہے بلکہ اس معنی کو اپنے زندگی میں پیادہ کرنا، اس سورہ نور کے معناؤں کو اپنے زندگی میں اتارنا، یہ مراد ہے کہ سورہ نور پڑھیں۔ جس طریقے سے آیہ نمبر تقریباً 31 اور 32 یہ سورہ میں دیکھو جس طریقے سے قُلْ يَغُضُّ أَبْصَارَهُمْ، اپنے آنکھوں کو یغض یعنی آنکھوں کو بند کرنا نہیں بلکہ خیرہ نہ ہو جائے ایک ہی جگہ پہ، یعنی اگر میں سڑک پہ چل رہا ہوں، اگر میں ایک جگہ پہ درس دے رہا ہوں، اگر میں ایک کلاس میں ٹیچر ہوں، ایک ہوں عمران بھائی مولانا یوٹیوب میں YouTube માં સ્ટોપ આપી દો ને।